السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ سے مدینہ تک کے سفر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے تھے تو وہ نصف رات قیام کرتے تھے، یعنی کہ آدھی رات جو ہے وہ قیام کرتے تھے، نماز کی حالت میں قیام میں گزارتے تھے۔ تو ان تابعی سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کی کیا کیفیت تھی؟ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، سورہ کاف کی آیت نمبر 19 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت پڑھی اور پھر اس کو ترتیل سے پڑھنے لگے، اور اس کو پڑھتے پڑھتے ان کی ہچکیاں بن گئی روتے روتے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 19 تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آئے گی، یہ ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا۔ یعنی کہ جو موت کی بے ہوشی ہے وہ آنی ہے، لازمی آنی ہے، حق ہے، حق کے ساتھ آئے گی، اور یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا، جس سے انسان بھاگتا ہے، وہی چیز ہے۔ تو اس آیت کو جب وہ پڑھتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ روتے روتے ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی، کیونکہ وہ اس آیت کو پڑھتے تھے اور اس کو چونکہ وہ سمجھتے تھے، ویسے بھی عربی زبان سمجھتے تھے، اور اس پہ جب غور کرتے تھے کہ انسان کی موت جو ہے وہ حق ہے، تو پھر اس طرح کی ان پہ کیفیت طاری ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے ان تابعین نے ان کی قرات کی یہ کیفیت بتائی کہ اس طرح وہ جب تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کی روتے روتے ہچکیاں بن جاتی تھی۔ اور یہ جو آیت انہوں نے بتائی ہے، اس سے بندے کو اپنی موت یاد آتی ہے کہ موت ہے بھی حق، اور وہی چیز ہے جس سے انسان بھاگتا ہے، کہ انسان کہتا ہے کہ اور زندہ رہ لوں، کچھ اور دنیا میں کوئی کام کاج کر لوں، مطلب ایک ذہن بنا ہوا ہے دنیا کی طرف، جو اٹریکشن ہے اس میں انسان ایسا کھویا ہوا ہے، انسان کہتا ہے کہ ابھی شاید موت نہیں آنی، اس کو یہی امید ہوتی ہے۔ ابھی ہر کسی نے پلان کیا ہوتا ہے کہ اس سال میں نے یہ کچھ کرنا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس سال کی اسے امید ہے کہ اس سال میں نے یہ کچھ کرنا ہے، تو اس نے سوچا ہوا ہے کہ ابھی یہ سال تو نہیں مرتا وہ۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان اس سے بھاگتا ہے موت سے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ سمجھتے ہوئے بھی، سوچ بھی نہیں رہا ہوتا، لیکن وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پلان کر رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ کچھ کرنا ہے، اس سال، کل کے دن میں نے فلاں چیز کرنی ہے۔ تو انسان اس طرح سے سوچتا رہتا ہے۔ تو اس آیت میں اس کی بالکل نفی ہے۔ تو اس لیے جو بندہ پڑھتا ہے قرآن کو اور وہ سمجھ کے پڑھتا ہے، تو اس کو پھر سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی حقیقت ہے کیا۔ تو یہ ہوتا تب ہے کہ جب بندہ قرآن کو سمجھ کے پڑھے، یعنی اس کے ترجمے کا بندے کو پتہ چلے۔ صرف پڑھنا، ویسے قرآن کو پڑھنا کہ بندہ پڑھتا ہے ثواب کے لیے، ٹھیک ہے، وہ بھی ثواب تو اللہ نے دینا ہے، کیونکہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ہر لفظ کا، ہر حرف کا ہمیں ثواب ملنا ہے۔ لیکن اگر ہم ترجمے سے پڑھیں گے تو اللہ ہمیں زیادہ ثواب دے سکتا ہے، ثواب اللہ نے دینا ہے۔ اور اگر ہم عربی کا ہی ترجمہ سیکھ لیں، عربی خود سیکھ لیں، جب ہم قرآن کو پڑھیں، عربی میں پڑھیں اور ہمیں سمجھ آتی جائے، تو اس کا ایک اثر ہی علیحدہ ہوگا۔ تو پھر اگر اس کا اثر ہمارے اوپر زیادہ ہوگا تو ثواب اللہ اور زیادہ دے دے گا، اور اس کا فائدہ ہمیں بھی اور زیادہ ہوگا کہ ہمیں سمجھ زیادہ آئے گی اور ہمارے اوپر اثر زیادہ ہوگا۔ تو یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا، اس سے ہمیں ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے، اور جب ہم قرآن کو سمجھیں گے ہمیں اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ آئے گی، اور سمجھ آئے گی کہ موت بالکل حق ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا جو میں نے بیان کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔